بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جی۔ ایک پاکستان کی تاریخ کا آج ایک اور اہم دن ہے۔ تاریخ تو یہ لکھنے والا پتہ نہیں کن الفاظ میں لکھے گا، لیکن ضرور اگر اس میں کچھ بھی شد بدھ ہوئی تو وہ اس کو سیاہ ترین دن میں ایک اور اضافہ کرے گا، کیونکہ جس طرح سے جو ایک رجیم چینج کے ذریعے یہ جو 14 پارٹی کا ایک ٹولہ مسلط کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ایک غیر آئینی غیر جمہوری جو ٹولہ دوسرا نگرانوں کی شکل میں جو ہے وہ کیا گیا تھا مسلط، ان کی ایک ایسی مثال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلی جو ہے وہ تاریخ اس میں نہیں ملتی۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ اس کی یہ ایپیسوڈ نمبر 3 ہے، یعنی ایک تو یہ رجیم چینج کے بعد 14 پارٹی حکومت آ گئی، اس کے بعد پھر نگران ٹولہ آ گیا، وہ اس کی قسط نمبر 2، اور ابھی اس مجموعے کی قسط نمبر 3 ہے، جس میں مختلف انداز میں یہ مختلف طریقوں سے، جس طرح پچھلے 45 سال 50 سال سے یہ عوام آئین اور قانون کے اوپر یہ مسلط ہوتے رہے، اور دراصل یہ نظام کے ساتھ ملی بھگت سے واردات کرتے رہے، لیکن اس سے پہلے نظام دین اور یہ سب یہ اکیلے یعنی باریوں میں واردات کرتے رہے ہیں، اور رجیم چینج کے وقت یہ بیرونی مداخلت اور آشیرواد کے ساتھ باہم ساز باز ہو کر، باہم صلاح مشورہ ہو کر یہ ایک نئی واردات کے ساتھ اجتماعی طور پر مسلط ہو گئی، اور بہت مختصر ترین عرصہ میں انہوں نے آئین قانون کا حلیہ بگاڑا، اور عوام کے اور ریاست کے جو خلاف یہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے جو تباہی مختصر ترین عرصہ میں مچائی ہے، یہ ان کی ایک کیا کہتے ہیں کہ اجتماعی واردات کے نتیجے میں تھی۔ آج اس کا آخری کردار جس طرح سے نظام دین نے اپنے مہرے ہر جگہ پر فٹ کیے ہیں، تو آج اس کا ایک اور مہرہ جو ہے وہ فٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہ آئینی اور قانونی تو ہو نہیں سکتا، وہ اس لیے کہ جب ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے، الیکٹرل کالج ہی کمپلیٹ نہیں ہے، تو کس طرح سے یہ آئینی اور قانونی انتخاب ہوگا صدر کا، اور صدر کی جو لیجٹمیسی ہے اس کے اوپر اس سے پہلے ہی سوالات اٹھ گئے ہیں، بلکہ وہ ایک قسم کا انکمپلیٹ ہاؤس کے ساتھ وہ آئے گا، اور بعد میں ان کو خواتین کے اور مائنارٹیز کے حقوق کے اوپر لیکچر دینے کا پھر کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہوگا، جس طرح یہ حکومت شہباز شریف کی بنی ہے، جس طرح پنجاب کے اندر حکومت بنی ہے، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر یہ ساری حکومتیں بنی ہیں، یہ ساری ایک ناجائز طریقے سے آئی ہیں، کیونکہ مائنارٹیز اور خواتین کی نمائندگی ہی شامل نہیں تھی، اور یہ غیر مکمل الیکٹرل کالج کے ذریعے آئی ہیں۔ تو آج صدر کے انتخاب کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو اپر ہاؤس اور لوہر ہاؤس یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے ہر ممبر کا ایک ووٹ تصور ہوگا، اس کے بعد بلوچستان کے ہر ایک ممبر کا ایک ووٹ تصور، یعنی الیکٹرل کالج کمپلیٹ جو ہے وہ بنتا ہے دونوں ہاؤسز، اپر اور لوور ہاؤسز، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی، اور چاروں صوباؤں کی جو صوبائی اسمبلیز ہیں وہ مل کر یہ اس کو ووٹ ڈالتی ہیں صدر کے انتخاب کے لیے، اور یہی اس کا الیکٹرل کالج کہلاتا ہے۔ تو پھر جو بلوچستان ہے اس کے 65 ممبران میں سے ہر ایک ممبر کا ایک ووٹ اس کا تصور ہوگا۔ پھر پنجاب ہے، اس کا کوئی تقریباً 6 کے قریب یا پوائنٹ اوپر نیچے یہ اس کا بنے گا، یعنی 6 ممبر تقریباً مل کے ایک ووٹ ڈالیں گے۔ اسی طرح سندھ کا 2 اشاریہ کچھ ہے، 5-6 کے قریب، اور اسی طرح کے پی کے کا 2 اشاریہ 40 42 45 اس کے قریب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 اشاریہ کچھ یا 6 کے قریب، یعنی 6 ممبر پنجاب اسمبلی کے ملیں گے اور وہ ایک ووٹ تصور ہوگا۔ تو اسی طرح جو سندھ اسمبلی کے تقریباً 3 کے قریب، یعنی 2.75 2 اشاریہ کچھ، اور اسی طرح کے پی کے کا بھی کوئی 2.5 سے اوپر نیچے
اس طرح سے یہ ممبر ملیں گے تو ایک ووٹ ان کا تصور ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، بظاہر تو ظاہر ہے جی عددی حساب سے اگر دیکھیں موجودہ جو بھی الیکٹرل کالج ہے انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے، تو اس میں ان کا جو ووٹ ہے عددی حساب سے تو وہ اکثریت لے جائیں گے۔ یہ جو اتحاد ہے، نظام دین کا اتحاد جس کو کہا جا سکتا ہے، تو وہ ظاہر ہے جی ان کو لایا جو اس لیے گیا تھا اور ان کو مسلط کرنے کے لیے ہی لایا گیا تھا، تو وہ اپنا جیت جائیں گے۔ تو اس طرح سے جو قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے اسی فارمیشن کے حساب سے، یعنی جو نامکمل ہاؤس تھا اس سے وزیر اعظم کا جو انتخاب کر لیا ہے، اور اس کی بھی لیجٹمیسی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئینی اور قانونی یہ حکومت بنے گی جب پرائم منسٹر کا انتخاب ہی سب سے پہلے تو الیکشن ہی متنازع، ایک یعنی کہ چوری کے الیکشن سے پھر ناجائز ہی حکومتیں بنتی ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، چوری کے مال سے آپ مسجدیں بنائیں اور دیگیں دیں درباروں پر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب وہ مال ہی چوری کا ہے تو پھر آپ اس سے کوئی تبرک اور برکت نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجموعہ مسلط کیا جا رہا ہے، یہ 2 سال رہتا ہے، 4 رہتا ہے، 5 رہتا ہے، یا اس کو اگلے 10 سال یا 50 سال بھی آپ مسلط رکھ لیں، تو اس میں عوام، آئین اور قانون اور ملک کے لیے کوئی بہتری نہیں ہے۔ حکومت تو یہ کرتے رہیں گے، حکومت تو معین قریشی بھی آئے تو کر گئے جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، شوکت عزیز آئے وہ بھی کر گئے، اور یہ کاکڑ بھی کر گئے۔ تو یہ حکومت کا تو ایسا کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی حکومت انہوں نے لے لیا تو کوئی بڑا مارکا مار لیا ہے، تو ان کی کوئی آئینی قانونی حیثیت یا عوام کے اندر کوئی ان کی پذیرائی نہیں ہے۔ یہ غیر منتخب، غیر عوامی، غیر جمہوری اور غیر آئینی، غیر قانونی حکومت ہے جو الیکشن چوری کے ذریعے اور فارم 47 کے ذریعے، یعنی 8 فروری کے الیکشن اور عوام کی رائے کے مطابق فارم 45 کی نہیں، یہ 9 فروری کے فارم 47 اور کسی نظام دین کی مرضی کی یہ حکومت ہوگی۔ عوام کو اس میں سے ابسلیٹ کر دیا گیا، آئین اور قانون کو ابسلیٹ کر دیا گیا۔ تو ابھی یہ مجموعہ چونکہ پارلیمنٹ میں انہوں نے جیسے تیسے آئین سازی کے لیے، یعنی آئین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے انہوں نے یہ حکومت جو بنائی ہے، اس کی اصل میں ابتدائی اس لیے رکھی گئی تھی کیونکہ انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑنا ہے۔ اب آئین کا تو اللہ ہی حافظ ہے، عوام کا اور آئین کا اللہ ہی حافظ ہے، اور پھر اس کو جو لیجٹمیسی اب مل گئی ہے اوپر سے، جو صدر ہاؤس کا ایک سمبولک اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں، وہاں سے بھی انہوں نے راستہ صاف کیا ہے، کیونکہ عارف الوی صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی بھی کئی دفعہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، لیکن انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اپنا کردار ادا کیا ہے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنا وہ کر سکتے تھے۔ یعنی یہ اجلاس بھی موجودہ جو ہے وہ انہوں نے یعنی ایک اعتراض کے ساتھ، یہ اس فکرے کے ساتھ کنڈیشنل بلایا کہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو مائنورٹیز اور اسپیشل سیٹس ہیں اس کا معاملہ حل کر لیا جائے گا، لیکن اب جو ان کو ملی ہے صدر ہاؤس سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور ادھر سے وزیر اعظم ہاؤس سے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون اور عوام کے لیے تو گرم ہوائیں ہی نکلیں گی۔ تو ابھی یہ معاملہ جو ہے یہ اگلے بھی ایک، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ عوام کی مشکلات میں ایک اور 5 سالہ دور کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب ڈرامے بازی کیا ہوگی جو پچھلے 50 سال سے کیتی جا رہی ہے واردات آئین قانون اور عوام کے ساتھ، وہ یہ ہوگی کہ جی ادھر سے صدر صاحب کہیں گے کہ جی میں جو ہے آئین سازی کے ذریعے جو ہے وہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرانا جو ہے وہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر سے یعنی وہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالیں گے اس کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، اور شہباز شریف جو ہے وہ ملبہ ڈالے گی پیپلز پارٹی کے اوپر۔ یعنی یہ ایک دوسرے کے اوپر ایک بلیم گیم جو ان کی ایک واردات ہے وہ بھی کریں گے، اور عوام کے حقوق جو ہیں وہ سلب ہوں گے۔ ملک کے لیے کوئی ایسا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں آج کے انتخاب کو۔